جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ ناظرین، والدین کو اپنے بچوں کی تربیت میں جن نکات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان میں سے ایک انتہائی اہم نقطہ جس کے اوپر جتنی زیادہ توجہ دی جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ ہم ابتدا سے اپنے بچے کو اپنی توجہ کا محور اور مرکز بنائیں۔ اگر ہم نے اس چیز کا دھیان نہ دیا تو ہمارا ہر وہ لمحہ جس کو ہم بچے کی تربیت کیے بغیر گزار رہے ہیں، شاید ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس پہ نادم ہونا پڑے گا۔ میں مسجد نبوی میں تھا، مدینہ یونیورسٹی سے وہاں پہنچا۔ جو احباب حج اور عمرے پہ گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو زیارت کا شرف دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلی صف میں جگہ حاصل کرنا کتنی مشکل ہے۔ میں ذرا ٹائم پہ نکلا، ظہر سے پہلے، اس سوچ میں کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ جب وہاں پہنچا تو بالکل دائیں کارنر میں پہلی صف کے اندر ایک جگہ پہ تھوڑی بہت جگہ تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ امام کی طرف مجھ سے کچھ فاصلے پہ ایک بچہ، ریل اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر قرآن مجید ہے، اور بہت ہی چھوٹا بچہ، حتیٰ کہ اس کی گفتگو میں ابھی توتلا پن ہے، اور وہ قرآن مجید کی آخری سورتوں کی تلاوت کر رہا ہے اور بار بار ان کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہے اور تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ تعجب ہوا کہ یہاں تو بڑوں کو جگہ نہیں ملتی اور یہ چھوٹا سا بچہ یہاں پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس عمر کے بچے، انہیں کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی، آخر یہ بھی تو کسی ماں باپ کا بچہ ہے۔ خیر، اذان ظہر ہوئی۔ جماعت کھڑا ہونے سے کچھ دیر پہلے میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ بچہ سب سے پیچھے ہو گیا اور اس کی جگہ پہ ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا۔ بچے کو پیچھے پلروں کے درمیان والی جگہ میں وہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جماعت ہوئی، وہ آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کو تھپکی دے کے وہیں بٹھا گیا اور آپ چلا گیا۔ میری توجہ اس طرف اور زیادہ ہو گئی اور سسپینس جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ نماز اثر تلک بچہ کنٹینیولی ایسے ہی صف میں بیٹھا ہے، تلاوت کیے جا رہا ہے، اور کبھی اپنے بچپن کے تقاضوں کے تحت کچھ نہ کچھ کبھی کھیل لیتا ہے، بول لیتا ہے، لیکن اس کا میجر فوکس قرآن مجید کے اوپر ہے۔ عصر میں بھی ایسے ہوا،
وہ بچہ پیچھے ہو گیا جماعت کھڑے ہوتے ہوئے، وہی آدمی آیا آگے، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ دے کے بٹھا کے وہاں پہ جاتا بنا۔ نماز مغرب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص سے پوچھنا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب نماز مغرب ہوئی تو میں قریب ہوا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ آپ کا ہے، آپ کے رب کا ہے، لیکن ایک چیز جو عام روٹین میں نظر نہیں آتی، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ تعارف کروایا کہ میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بہرحال مجھے کچھ بتائیے۔ اس شخص نے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، لیکن بار بار اصرار کرنے پہ اس شخص نے بتایا کہ اس کا ایک سبب ہے، یہی مسجد نبوی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ جمعے کے دن خطیب مسجد سے خطبے میں یہ بات سنی کہ ایک مومن کے لیے با جماعت نماز پڑھنا کتنی ضروری ہے، اور صرف با جماعت نماز ہی نہیں بلکہ صف اول کا اہتمام کرنا یہ مسلمان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن میں تو ایک تاجر آدمی تھا، اذان ہونے کے ساتھ بھی دکان کو اگر بند کر کے شٹر ڈاؤن کر کے آؤں تو میں یہاں پہنچ کے پہلی صف نہیں پا سکتا۔ میں نے جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے عزم بھی کیا، ارادہ بھی کیا اور رب سے وعدہ بھی کیا اور ساتھ التجا کر ڈالی کہ اللہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو میرے لیے راستے آسان کر دے، میری مدد فرما اور مجھ کو صالحہ بیوی سے نواز، اور مجھ کو پہلے نمبر پہ بیٹا عطا فرما۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر میں کبھی بھی نماز کو پہلی صف میں جماعت کے ساتھ مس نہیں کروں گا۔ کہتے کہ میں وہاں سے اٹھا اسی سوچ کو لے کے، دیکھیے مسلمان کی بچے کی تربیت اور اس کی اصلاح کی سوچ کہاں سے چل رہی ہے۔ کہتے میں نے اپنے والدین سے بولا کہ میری شادی کی جائے۔ انہوں نے بھی تعجب کیا کہ یہ اچانک کیسے؟ میں نے کہا بہرحال کوئی مسئلہ ہے۔ آخر کار ان کو بتایا، چند ماہ میں رشتہ ڈھونڈ کے والدین نے میری شادی کر دی۔ میں نے فرسٹ نائٹ میں اپنی وائف کو اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں بولا، ساری صورتحال بتا دی، ماجرا سنا دیا، اپنے دل کی بات سامنے رکھ دی کہ میری مدد کیجئے، میں اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور اس اعزاز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ایک مومن اور مسلمان کے لیے رکھا ہے، اور اس میں آپ میری مدد کریں اور بچے کو جلدی سے جلدی تربیت کر کے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اپنے اس وعدے پر پورا اتر سکوں۔ بیوی نے ساتھ دیا، میری ہاں میں ہاں ملائی، اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، مجھ کو یہ پہلا بیٹا عنایت کیا، میری اہلیہ نے اس کی تربیت کی۔ اب ہوتا یوں ہے کہ میں اسے دکان پہ جب آتا ہوں تو اس کے دانے پانی کا اہتمام ساتھ کر کے اس کو یہاں چھوڑ جاتا ہوں، یہ بیٹھا قرآن مجید کی آیتیں اور سورتیں پڑھتا رہتا ہے۔ 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ مجھ کو پہلی صف میں پڑھا دیتا ہے، میرے لیے جگہ ریزرو رکھتا ہے، اور فجر کی نماز میں خود اس کا پہلے اہتمام کر کے مسجد میں پہلی صف میں آ کے۔ اب ایمان سے بتائیے ناظرین، ذرا شعور کی دنیا میں جائیے، یہ بچہ کہ جس کو مانگا گیا تو کس لیے مانگا گیا، بیوی کا انتخاب کیا گیا تو وہ سامنے تھا، اور جب شادی ہوئی تو وہ سامنے تھا، شب وصل میں بھی وہ سامنے تھا، نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا، پیدا ہوا تو بھی اس کی تربیت سامنے تھی، اور ابھی اپنے بچپن کی انتہائی ارلی سٹیج پہ ہے کہ اس کو تیار کر کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے لا کر کے ایک مسلمان نے اپنے بچے کو پہلی صف میں لا کر کے مسجد نبوی میں بٹھا دیا ہے۔ کیا خیال ہے کہ جس بچے کی پروان اس طریقے سے اٹھی ہے، تربیت اس طریقے سے لی گئی ہے، کل کو وہ بچہ نماز چھوڑنا تو درکنار، جماعت چھوڑے گا؟ جماعت چھوڑنا تو ایک طرف، کیا وہ پہلی صف کو چھوڑے گا؟ نہیں، یقیناً
کہ اس کے والدین نے اس کو پہلے دن سے اس سانچے میں ڈال دیا۔ آج ہمیں شکوہ ہے کہ لوہار کا بیٹا لوہار بن رہا ہے، سنار کا بیٹا سنار بن رہا ہے، تاجر کا بیٹا بہترین تاجر بن جاتا ہے، دکاندار کا بیٹا بہترین دکاندار ثابت ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا بیٹا مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تجارت میں اسے ساتھ رکھیں گے، دکان پہ ساتھ بٹھائیں گے، اونچ نیچ بتائیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، چھوٹے ہوتے ہوئے اس کو لے کے جائیں گے۔ میں فیصل آباد میں تھا، ایک دن ایک سبزی کی دکان پہ جانا ہوا تو ایک چھوٹا سا بچہ والد نے اس کو بٹھایا ہوا ہے جو شاید ابھی بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے دکانداری بھی کرنی ہے، اس بچے کو گھر میں رکھے۔ تو کہنے لگا جی والدین کراچی گئے ہوئے ہیں اور اہلیہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ اس کو لے کے جائیں گے تو کل کوئی آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ دیکھیے ہم دنیا داری کے معاملے میں کس قدر تیز ہیں اور کب سے سوچتے ہیں، لیکن ہم دین کو پس پشت کیوں ڈال دیں اور اس کی اس تربیت کا وہ حق جو اس کا حصہ ہے اس کو کیوں نہیں دے پاتے؟ لہٰذا ابتدائی سٹیج سے اور آغاز سے اس کو شروع کریں، لیٹ مت کریں، ڈیلے مت کریں۔ یہ مت سمجھیے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو بچہ ہے، نہیں، یہی تو عمر ہے بننے کی۔ عربی ضرب المثل ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ یہ ابتدا کو جو اس کی آپ نے سفید وائٹ بورڈ کے اوپر جو لکیریں کھینچ دیں گے، جس چیز کو منقش کر دیں گے اور جو باتیں اس کے دل و دماغ کی سکرین پہ مرتسم ہو جائیں گی، یہ پھر اتنی پختہ ہوں گی کہ جس طرح پتھر میں لکیر ہوتی ہے ان کو مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھتے ہوئے بچے کو کچی لکڑی سمجھے، اس کی مثال کچی لکڑی کی طرح ہے۔ جب شاخ باریک ہوتی ہے، کچی اور نرم ہوتی ہے، آپ اس کو جس طرف چاہے موڑ لیں، ٹرن دے لیں، وہ آپ کے ساتھ مڑے گی اور نرمی سے مڑ جائے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن جب وہ چیز سخت ہو گئی تو پھر وہ مڑا نہیں کرتی، ٹوٹا کرتی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ حکمت عملی کے ذریعے اگر کچھ ایسے مرحلے جو ابتدائی سٹیج تھی ہم نہیں کر سکے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تربیت کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو وہ لچک، وہ حکمت، وہ اصول دیے کہ جس طرح ایک انسان لمبے بانسو کو جو سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ایک مناسب حد تک ہیٹ دے کے بھٹی میں ڈال کے گزار کے سانچے میں لگا کے لوگ تو ان کو بھی سیدھا کر لیتے ہیں۔ اس لیے حکمت عملی کے ذریعے، اچھی تربیت کے ذریعے ہمیں یہ قدم لینا ہوگا۔ اور عرب لوگوں کا کہنا ہے من اراد علو بنیانہ فعلیہ بتوثیق بنیان اساسہ، جو اپنی بلڈنگ کو بلند لے جانا چاہتا ہے اور اس کو ملٹی سٹوریز بنانا چاہتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ مجھے کھدائی کر کے اس کی گہرائی کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو یہ چھوٹے بچوں کی تربیت، یہ ان کی بنیادوں کو بھرنا اور تربیت اس میں پیدا کرنا، یہ ان کو نہ صرف مضبوط بناتا ہے بلکہ ان کے اوپر بوجھ اور ذمہ داری کی جتنی مرضی آپ بلڈنگیں وہ کھڑی کرتے جائیں، سٹوریز بناتے جائیں، کل کو آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا اور پھر ان کی قیمت اور قدر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس معاملے میں بسا اوقات انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں اپنے بچے ان کے لیے روٹی روزی کماؤں یا میں ان کی تربیت میں۔ آپ ان کے رزق کے لیے فکر کریں، لیکن یہ مت بھولیں کہ اللہ نے جس جان کو بنایا ہے، جسے چونچ دی ہے، وہ دانہ بھی دے گا۔ یہ رازق اور خالق کا واللہ خیر الرازقین کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ، اس میں بھی کریں، لیکن وہاں بھی تربیت کے طور پہ، رزق حلال کے اندر۔ اور کبھی بھی اپنے بچے کی تربیت روٹی اور رزق میں وہ آپ کو عملاً بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے والد محترم، میری والدہ میرے لیے کس طریقے سے حلال اور حرام میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنی تنخواہ اتنا اوپر سے ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اس فلسفے کو چھوڑنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا مسلمان، نیک انسان اور معاشرے کا بہترین فرد بنے، تو اس کی تربیت میں یہ شامل کر دیجئے کہ بچے رزق حلال ہونا چاہیے۔ مجھے آج بھی وہ بات نہیں بھولتی، اور میں اپنے ان تمام اساتذہ کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری تربیت میں یہ بات رکھی کہ بیٹا
انسان کو موقع ملتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مواقع فراہم کرتے ہیں، صحیح کے بھی اور غلط کے بھی۔ اصل نگرانی پیپر کے دوران استاذ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم کی اتنی تربیت ہو کہ وہ اپنا نگران اپنے رب کو سمجھے کہ میرا رب مجھ کو واچ کر رہا ہے۔ نقل مافیا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ جب آپ نقل کرتے ہیں، آپ غلط ذریعے کا استعمال کر کے جب آپ کو کل ڈگری دی جائے گی تو اس میں غش، ملاوٹ اور ایسی چیز بھی شامل ہے جو میرا حق نہیں تھی، اور وہ نمبر اس کی بیس کے اوپر کل کو میری کہیں جاب لگے تو یہ پوری زندگی اس روزی اور رزق میں جو ہے حلال میں حرام بھی شامل ہوگی۔ اساتذہ کا یہ انداز تربیت بھلا لگا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر پوری زندگی دینی اور دنیاوی تعلیم کے مراحل جہاں تک بھی طے کیے، یہی سمجھا کہ میرا نگران اس وقت رب ہے۔ ہم مدینہ یونیورسٹی میں تھے، ٹف کمپٹیشن تھا، اور وہاں ایک ایک اور آدھے نمبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا پیپر تھا، ریٹن پیپر 50 نمبر کا، اور مصر کے ہمارے استاذ تھے۔ تو اس میں ایک مقام ایسا آیا کہ ایک آیت میں ایک جگہ یہ بات غلط ہوگی اور مشابہ میں پڑ گئی کہ یہاں واو ہے یا فا آتی ہے۔ صرف اور نحو کے اصول ان کو لگایا دیکھا، اپنے اساتذہ ان کا عملی پہلو سامنے تھا، دل میں خیال آیا کسی سے پوچھ لیتے ہیں، چلیں مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، کوئی نمبر کٹے نہیں۔ پھر اساتذہ کے وہ بول اور ان کی تربیت، وہ ہمارے روحانی والدین، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے کہ نہیں بیٹا یہ نمبر آپ کی ڈگری میں جائے گا، اور ڈگری کی بیس پہ کل اگر آپ کچھ لیتے ہیں اور آپ کو ملتا ہے تو ساری زندگی اس میں حرام شامل ہوگا۔ بہرحال اس کو بغیر لکھے بھی گزرا جا سکتا تھا کہ شاید استاذ کی نظر پڑے یا نہیں پڑے، لیکن ایمانداری کا تقاضا تھا، قرآن مجید۔ وہاں پہ نشان لگایا، سٹار، نیچے حاشیے میں سٹار دیا، اور وہاں بریکٹیں لگا کے جگہ خالی چھوڑ دی، اور نیچے حاشیے میں لکھا کہ یہ بات مجھ کو یاد تھی، وَمَا أَنْسَانِ ذَلِكَ إِلَّا الشَّيْطَانِ، یہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بھول گیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس پیپر کو استاذ محترم نے، ہمارے پروفیسر صاحب نے باقاعدہ کلاس میں لا کر کے دکھایا اور پیش کیا، اور تب جو ایک فخر اور اعتزاز محسوس ہو رہا تھا، یقیناً اس میں پیچھے اساتذہ کی اور والدین کی تربیت کھڑی تھی۔ اور الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ آج ضمیر مطمئن ہے کہ جو اللہ رب العزت نے رزق نصیب کیا ہے اس میں حرام کا عنصر نہیں ہے۔ تو بندے کو اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے، ذہن یہ دینا چاہیے کہ بیٹا تھوڑا صحیح لیکن صحیح، صاف ستھرا، خالص اور حلال کا ہونا چاہیے۔ اور پھر والدین کو بچوں کی تربیت میں جس نقطے کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار رنگ ہے، ایک طرف رحمان کا رنگ ہے، دوسری طرف شیطان کا رنگ ہے، ایک طرف خالق حقیقی کا رنگ ہے اور دوسری طرف انسان کے دشمنوں کے رنگ ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت ایسی کی جائے، اس نہج پہ اٹھائیں کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے رنگ میں رنگا جائے، نہ کہ وہ شیطان اور دشمنوں کے رنگوں میں جو ہے وہ رنگ اس کے اوپر چڑھیں۔ دونوں پارٹیز اپنے اپنے رنگ چڑھانے کے لیے اس دنیا کے اندر کوشاں ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں جتنے بھی چینلز ہیں، میڈیا ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، گروہ اور جماعتیں ہیں، نظریات ہیں، ہر آدمی جو ہے اپنے رنگ میں انسان کو رنگنے کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن یہ فکر کون کرے گا کہ میں اپنے رحمان کے رنگ کو تو دیکھوں؟ اور یاد رہے کائنات میں بڑے بڑے رنگ ہوں گے اور بڑے بڑے دعوے ہوں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی نہیں ہے۔ رنگنا ہے تو خود کو رب کے رنگ میں رنگیے۔ اور دیکھیے دنیا کے رنگ، دنیا چاہتی ہے
کہ یہ شرک کے رنگ میں رنگا جائے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہر بچے کو جو ہے وہ بدعات و خرافات اور رسوم و رواج کے رنگ میں رنگ دے، کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو زنا کے رنگ میں رکھ دے، کوئی اس کے اوپر جوئے کا رنگ چڑھانا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو شراب کی لت ڈال کے اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، کوئی اس کو انڈر ورلڈ کا جو ہے وہ حصہ بنانا چاہتا ہے اور اس کو وہ روپ دینا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ ماں باپ مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے بچے کے اوپر رب کا رنگ ہو، رحمان کا رنگ ہو، اللہ کی الوہیت کا رنگ ہو، مالک کی ربوبیت کا رنگ ہو، اللہ کے اسماء و صفات کا رنگ ہو، لا الہ الا اللہ کا رنگ جھلکے، محمد الرسول اللہ کا رنگ دکھائی دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بچے کے اندر مسلمانوں کا سٹائل، نماز کا رنگ، خشوع کا رنگ، للہیت کا رنگ اس کے اوپر نظر آئے، روزے کا رنگ، حج کا رنگ اور قیام کا رنگ، یہ زکوٰۃ کا رنگ، یہ اللہ رب العزت کے رنگ، شریعت اور اسلامی احکام کے رنگ اس کے اوپر جھلکیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اور دیکھیے دشمن کتنے کوٹ کرتا ہے، جب آپ کسی رنگ ساز کو اپنا گھر حوالے کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ کوئی بھی رنگ پکڑا اور اس کو جو ہے اس نے اوپر بس ایسے لگایا اور ختم، بلکہ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کر رہا ہے، پرانے رنگ کو اتارے گا، پھر اس کو ریگ مال مارے گا، پھر پٹینے بھرے گا، اپ ٹاؤن برابر کرے گا، اس کے بعد ایک کوڈ، دوسرا کوڈ، تیسرا کوڈ، اور پھر فنشنگ دے کے مالک کے حوالے کرتا ہے، اور وہ نگاہوں کو بھلا لگتا ہے۔ یہ صرف ایک دو دن کی بات نہیں، ایک آدھے رنگ کی بات نہیں ہے، یہ تو لگاتار محنت کی ضرورت ہے۔ والدین کو بہترین رنگ ساز کی طرح اپنے بچوں کے اوپر اگر کوئی غلط رنگ چڑھا ہوا ہے، پرانا ہے، اس کو پہلے اتاریں، ریگ مال کریں، اس کو پراپر اور مناسب طریقے سے اس کو کھرچیں، پھر جہاں اپ ڈاؤن ہے وہاں پٹینے بھریں، اور عقائد اور اسلامی نظریات، حقیقت پہ مبنی بات، پھر اللہ رب العزت کے رنگوں کا ایک کوڈ، دوسرا کوڈ، توحید کا کوڈ، نماز کا کوڈ، یہ کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ بچے جو ہے وہ پختہ رنگ کے سامنے صبغت اللہ کو لے کے آگے مارکیٹ میں لانچ کریں، اور کل نئی نسل کو وہ اپنے رب کا جو ہے رحمان کا رنگ دے سکیں۔ اسی طرح تربیت میں ہمیں جس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو مثالی بچہ بنانا ہے۔ اور مثالی بچہ کون سا ہوتا ہے، مثالی اولاد کون سی ہوتی ہے، کہ جو عمر کی جس سٹیج پہ ہو وہ اپنے عمر کے اس حصے کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین خالق اور مخلوق سے ڈیلنگ کرنے والا انسان ہو۔ بچہ ہے تو تب بھی، سن تمییز میں ہے تو تب بھی، وہ مراہقت میں اور مسیں پھوٹتی ہوئی عمر میں ہے تو تب بھی، وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے تو بہترین مسلمان ہو، بہترین مومن ہو، وہ ایک اچھا ہمسایہ ہو، وہ ایک اچھا بیٹا ہو، وہ ایک اچھا دوست ہو، وہ جس بھی رنگ میں جائے، جس مجلس میں جائے، وہ اپنے کردار کو سمجھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ اس کردار کی کیا ضروریات ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں، اور میرا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے میرا وقار کیا ہے، میں اپنے اس کردار کو نبھانے کی کوشش کروں۔ جب ہم اپنے بچے کو یوں کر دیں گے تو یقین رہے کہ یہ بچہ قیمتی ہوگا۔ الطیر المربع غال، عربی ضرب المثل ہے کہ ایک عام پرندے سے تربیت یافتہ پرندے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ بچہ، مسلمان کا بچہ، ایک مومن کا بچہ، یہ بہترین شریعت کے حاملین کا بچہ، جب اس کی تربیت کر دی جائے گی تو یہ معاشرے کے اندر ایک قیمتی اور نادر فرد ہوگا۔ لہٰذا اپنے بچوں کے اندر کمپٹیشن اگر پیدا کرنا ہے تو اخلاقیات کا کمپٹیشن، محبت کا کمپٹیشن، عقائد اور نظریات کا کمپٹیشن، اور اچھے معاملات کا کمپٹیشن، لوگوں کے ساتھ عمدہ ڈیلنگ کا کمپٹیشن اگر مقابلہ کروانا ہے تو ان کے اندر کبھی ان چیزوں کے مقابلے رکھیے کہ اخلاق کس کا اچھا ہے، گفتار کس کی اچھی ہے، سچ کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کون استعمال کرتا ہے، برائیوں سے کون زیادہ بچتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچوں کو اللہ رب العزت ایک نئی شان اور آن کے ساتھ نوازیں گے۔ اور ایک دوسرے بچوں کی ساتھ ساتھ میں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈیلی ہر بچے کے اندر اس کا موازنہ کیا جائے کہ بیٹا آپ کا کل کتنا اچھا تھا اور آپ کا آج کتنا اچھا ہے، آپ کے اندر یہ چیز، یہ خوبی کل کتنی تھی اور آج اس کے اندر کتنی بہتری آئی ہے، آپ کتنے فیصد جو ہے بڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔